اگر یہ ثابت ہو گیا، ہم مانتے ہیں کہ ثابت ہو گیا ان دلائل کی روشنی میں جو ہم نے دیے ہیں کہ نبیوں پر ان کی کتاب کے علاوہ وحی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی کتاب کے علاوہ، قرآن کریم کے علاوہ وحی آتی تھی، تو وہی موجود کدھر ہے؟ ضائع کر دی گئی، اسے محفوظ رکھا گیا یا کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کے سارے مقاصد فکر کا یہ ہے کہ وہ سب محفوظ ہے، اور اس کو ہم سنت اور حدیث کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سورہ قیامہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو بھول جانے کے خوف سے جلدی جلدی دہرایا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم خود آپ کے سینہ یا دھر میں اس کو ثبت کر دیں، ان علینا جمعہ و قرآن، آپ کے سینے میں اسے محفوظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد آپ کی زبان اطہر سے جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب قرآن کی قرات ہو رہی ہو تو آپ اس کے پیچھے پڑھا کریں، ساتھ ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہم پر اس کی وضاحت ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں نازل ہو رہی تھیں، ایک بیان اور ایک قرآن۔ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد بھی قرآن ہے، تو اگر منطق کے کسی اصول کو سمجھتے ہیں، اگر یہی قرآن ہے تو دوبارہ پھر بیان کرنا یہ تحصیل حاصل ہے، قرآن کریم اس سے کہا گیا کہ پہلے بھی کہا پر قرآن اتر کہ ہم اس کو آپ کے قلب اطہر میں جمع بھی کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا آپ کو بیان بھی دیں گے۔ تو یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ دو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ جو بیان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بیان اصل میں اس مسئلے میں موجود تفصیلات کا نام ہوتا ہے، اس کی گہرائی کا نام ہوتا ہے، اور اگر وہ گہرائی جس کی بہت ہی آج کل کیونکہ ویسے بھی یعنی ہمارے ہاں عید قربان کے دن ہیں تو گائے کا بہت تذکرہ عام رہتا ہے، سورۃ البقرہ میں اس کی بہت تفصیل موجود ہے۔ آپ نے واقعہ کئی بار سنا ہوا ہے، وہاں بھی لفظ بیان بولا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، واقعے کی تفصیلات ایک ان یہاں قتل ہوا تھا وہ تفصیل آپ کو معلوم ہے، اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کے اندر ہی وہ چور موجود تھا، یا اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اللہ موسیٰ علیہ السلام سے پلٹ کے سوال کیا کہ وہ گائے کیسی ہو؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے یہ درخواست کیجئے کہ وہ بیان کرے وہ کیا ہے۔ اب یہاں بھی یبین ہوا ہے، ادھر بھی بیان ہو، ایک ہی لفظ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بیان جو ہوتا ہے کسی حکم کا نام نہیں ہوتا، حکم کی مزید تفصیلات اور اس کی گہرائیوں کا نام ہوتا ہے۔ اور اس بات کو پھر انہوں نے 3 بار دہرایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 4 آیات میں اس گائے کی ساری تفصیلات بیان کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے اس کا بیان بھی آپ کو 7 وحی کی شکل میں دیا گیا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر جس طرح اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس وحی دوسرے بیان کی حفاظت کی، ورنہ اگر بیان موجود نہیں ہے تو قرآن صرف تھیوری کا نام ہے۔ مثال کے طور پر اگر قرآن کریم کی آپ تفصیلات کو پڑھیں تو وہ دین جس کو اس وقت دنیا میں مسلمان جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں، صرف قرآن سے اس کا ایک شاید 5% بھی حصہ جو ہے کو پریکٹس نہیں کیا جا سکتا، صرف 5، وہ ایک تھیوری کی کتاب ہے، اور اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ سادی سی بات اگرچہ آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن میں حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ نماز جو ہے اس کی تفصیلات تو قرآن نے کہیں بیان نہیں کی، اس لیے ہمارے ہاں بڑے صغیر میں بہت مضحکہ خیز گفتگو کی گئی ہے نماز پر۔ بہت کچھ لوگوں نے کہا نماز کا مطلب ہے ورزش کیا گیا، کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ اس کا مطلب اصل میں نظام ربوبیت کا قیام ہے، کچھ نے کوئی بات کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نبی کو مبین نہیں مانیں گے کہ نبی اللہ کی بات کو بیان کرے گا، جب ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر سوال اٹھے گا کون بیان کرے گا، تو پھر وہی بیان کرے گا، حضرت صاحب خود بیان کریں گے، میں بیان کروں گا۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مبین قرآن کی تفسیر کے منصب سے اتار دیں گے کہ اللہ کے رسول قرآن کے مفسر نہیں ہیں،
تو پھر کوئی تو ہوگا. تو سب سے پہلے وہ ہوگا جو سب سے پہلے کلیم کرتا ہے کہ وہ خود کو اس منصب پر بٹھا کر کچھ کی تشریح کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مسئلہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا ہی منصب ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات ہیں کہ اس وحی، کیونکہ قرآن بھی وحی ہے، اس کا بیان بھی وحی ہے، اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالصتاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کی ہو، جس میں قرآن کی اور وحی کی روشنی موجود نہ ہو. کوئی ایسی بات نہیں، ورنہ تو شریعت بنتی نہیں ہے. شریعت ہے اس بات کا نام، شریعت نام ہے اللہ کی منشا اور مرضی کو جاننے کا. اور اللہ کی منشا اور مرضی جاننے کے دو ذریعے ہیں. جس طرح کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ سارے انبیاء کے ساتھ یہی رہا کہ ان کے ساتھ کتاب بھی آتی ہے، کتاب کی تفصیلات بھی آتی ہیں، جس طرح کہ ہم نے وضاحت کی.